السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیات كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت 118 اور 119 تلاوت کری۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جاہل یوں کہتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یا ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جائے۔ اس طرح وہ لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو کر گزرے ہیں، انہی کا سا قول ان سب کے قلوب باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ جانے والوں کی باز پرس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں رسالت کے متعلق کافروں کے شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ ارشاد ہے، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیات، یعنی جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، وہ فرشتوں کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام کرتے ہیں، مطلب جس طرح فرشتوں سے وہ کلام کرتے ہیں اس طرح وہ ہم سے بھی کلام کریں، یا پھر وہ فرشتوں سے بذریعہ وہی ہم سے بات کریں، جیسے کہ فرشتوں کے راستے، جیسے فرشتوں کے واسطے سے جیسے کہ پیغمبروں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو بطور وہی بات کرتے ہیں۔ اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں تو ہم آپ کی رسالت کے قائل ہو کر آپ کی اطاعت کرنے لگیں گے، یا اگر کلام نہیں فرماتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل نبوت و رسالت کی آ جائے۔ جو یہود و نصارہ اور مشرکین اپنے جہل سے، اپنی جہالت سے یہ مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ان کے متعلق حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، یعنی یہ منکرین جیسے جہل اور گمراہی کی باتیں نبوت اور رسالت کے متعلق کہتے ہیں، ایسے ہی جاہلانہ باتیں ان سے پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کے متعلق کی تھیں۔ یوں ہی سرکشی اور کفر کیا تھا، ہٹ دھرمی، اناد اور سرکشی سب انہی کا شیوا تھا۔ ان کے قلوب ہی ٹیڑھے ہیں، یہ حزب مطالبہ معجزہ اور نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بھلے کتنے ہی معجزے دکھا دیے جائیں، کتنی نشانیاں دکھا دی جائیں، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور یہ یہود و نصارہ اور مشرکین تو کوئی ایک ہی دلیل یا نشانی رسالہ محمدیہ کے ثبوت میں مانگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی دلیلیں اور نشانیاں رسالت محمدیہ کے ثبوت میں ظاہر فرما دی ہیں۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے نشانیوں سے، کھلے کھلے معجزات اپنے رسول کو عطا فرمائے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی، امانت، پاک بازی، عقل و فہم میں بے مثال ہونا، قرآن کریم کا ہر طرح سے بے مثال ہونا، مخالفین کا اس کے مقابلے میں عاجز رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا وغیرہ۔
اور بہت سارے معجزات ہیں۔ لکڑی کے ستون کا آپ کی جدائی سے رونا، آپ کے دست مبارک میں سنگریزوں کا تسبیح کرنا، دست مبارک کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہہ نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے پھیرنے سے سخت بیماریوں کا دور ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کا فوراً اٹھ آنا اور بارش ہونا، پھر آپ کے اشارے سے بادل کا ہٹ جانا وغیرہ۔ پھر آیت کے آخر میں حق تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہماری بیان کی ہوئی نشانیاں اور دلائل انہی لوگوں کے لیے مفید اور نافع ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ ان معترضین کو محض ضد و عناد ہے، ڈھیٹ ہیں، حق طلبی ان کو منظور ہی نہیں، سو ایسوں کو تسلی و تشفی نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور یہ معجزات اور نشانیاں دیکھتے بھی ہیں تو اس کو سحر پر معمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ سحر ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین، جن میں یہود و نصارہ بھی شامل تھے، ان کی جہالت اور عناد سے تنگی ہوتی اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کو غم ہوتا، اس لیے آگے حق تعالیٰ آپ کی تسلی فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر خلق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیے اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہیں ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں دین حق قبول نہیں کیا اور کیوں جہنم میں گئے، اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں، آپ کا کام تو پیغام الہی پہنچا دینا ہے، ماننا یا ماننا نبوت کا کام، بندوں کا کام ہے، معذرت کے ساتھ اس کا حساب اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ نبی کا کام کیا ہے کہ اپنا پیغام پہنچا دینا، اب ماننا یا نہ ماننا ہماری مرضی ہے، ہم مان لیتے ہیں تو جنتی ہیں، نہیں مانتے ہیں تو دوزخی ہیں، اور اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں، وہ ہم وقتاً فوقتاً اس پر بات کرتے رہیں گے، تو دعا کر لیجئے کہ یا اللہ ہم کو اپنا سچا بندہ اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر زندہ رہنا اور اسی پر مرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب میں یقین کی دولت عطا فرما اور اپنی رضا کے مقام یعنی جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا، اور غصہ اور غضب کے مقام جہنم سے ہم کو بچنا نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔